السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی ٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے تلک رسل پارہ سورۃ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 16 سے 20 تک۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وقنا عذاب النار، اور تو بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور گناہ بخشوانے والے ہیں، بالاسحار، رات کے پچھلے پہر میں۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہ، کہ بے شک، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، اور وہی ہے حاکم انصاف کا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، الاسلام، اسلام ہی ہے، وہ مختلفہ، اور مخالف نہیں ہوئے، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آ چکا ان کے پاس علم سے، بغیم بینہم، آپس کے ضد اور حسد سے۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں، فقل، پس تم کہہ دو، اسلمت، میں نے تابع کر لیا، وجہی، اپنا ایمان، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ومن اتبعنا، اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیں کہ وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، والأمیین، اور ان پڑھوں کو، اسلمتم، کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، تو اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیات کے جو کہتے ہیں ہمارا رب، ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، یعنی جہاں سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، تو ہمارا ایمان لانا شرط ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ہم بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کی فرما برداری پر جمے رہتے ہیں اور معصیت سے رکے رہتے ہیں، زبان کے، دل کے، نیت کے اور تمام معاملات کے سچے ہیں، اور پوری تسلیم و انقیاد کے ساتھ خدا کے احکام کو بجا لاتے ہیں، خدا کی دی ہوئی دولت کو اس کے بتلائے ہوئے مواقع، یعنی زکوٰۃ، خیرات، مدد، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، وہاں پر خرچ کرتے ہیں، اور پچھلی رات میں اٹھ کر، جو تمانت و اجاہت کا وقت ہوتا ہے، لیکن تہجد کا وقت، اس وقت میں اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ پھر بھی اٹھتے ہیں اس وقت میں اور اپنے رب سے گناہ اور تقصیرات معاف کراتے ہیں۔ سورہ ذاریات رکوع نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اکثر رات عبادت میں گزارتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ خداوند، عبادت میں جو تقصیر رہ گئی ہے، کمی بیشی رہ گئی ہے، اسے اپنے فضل سے معاف فرمانا۔ اس سارے سبق میں جو ہم پچھلے چند دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ابتدا میں نصارہ کے نجران قبیلہ سے خطاب تھا، اور انتہائی لطیف انداز میں الوہیت مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خداوند ہونے کے عقیدے کا ابطال کیا، اور توحید خالص کا اعلان کر کے ایمان لانے کی بھی ترغیب دی گئی، اور درمیان میں ان مواقع کا بھی ذکر فرمایا جو انسان کو وضوح حق کے باوجود شرف ایمان سے محروم رکھتے ہیں، یعنی مال، اولاد اور سامان عیش عشرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب ان آیات میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون توحید کی طرف ہی آ رہے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات میں سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مضمون توحید کی طرف ہی آ رہے ہیں، یعنی توحید خالص کے ماننے میں کیا تردد ہو سکتا ہے، جبکہ خود حق تعالیٰ اپنے تمام کتابوں میں برابر مضمون کی گواہی دیتے رہے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتب سماویہ میں اللہ تعالیٰ نے اول مضمون توحید کو ہی رکھا، اور اس کائنات کا ایک ایک ورق بلکہ ایک ایک نقطہ شہادت دیتا ہے کہ بندگی کے رب صرف رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ
وہ خود اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بندگی کے لائق میں ہوں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ بندگی کے لائق میں ہوں۔ فرشتے تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت دیتے ہیں، وہ جن کے پاس صحیح اور درست علم ہے۔ اور آج تو عام طور پر توحید کے خلاف ایک لفظ کہنا بھی محال ہے۔ مشرکین بھی دل سے مانتے ہیں کہ علم اصولی کبھی مشرکانہ عقائد کی تائید نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انصاف کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ وہ زبردست ہو کہ اس کے فیصلے سے کوئی سرتابی نہ کر سکے، اور وہ حکیم ہو کہ حکمت و دانائی سے پوری طرح جانچ تول کر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے، کوئی حکم بے موقع نہ دے۔ چونکہ حق تعالیٰ عزیز و حکیم ہے، یہ ان کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، لہٰذا اس کے منصف علی الاطلاق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی اعلیٰ اتنی عظیم صفات موجود ہیں تو سب سے بڑا انصاف کرنے والے منصف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ غالباً اس لفظ قائم بالقسط میں عیسائیوں کا مسئلہ کفارہ بھی رد ہو گیا۔ پہلا یہ کہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ سارے دنیا کے جرائم ایک شخص پر لا دیے جائیں اور وہ تنہا سزا پا کر سب مجرموں کو ہمیشہ کے لیے بری اور پاک کر دے۔ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے کر سولی پر چڑھ گئے اور ہمیں قیامت والے دن کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے قائم بالقسط کہہ کے یہ بات واضح کر دی، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک شخص ساری قوم کے عذاب ساری قوم کی سزا پا کر تو باقی سب کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ لہٰذا خدائے عادل و حکیم کی بارگاہ ایسی گستاخیوں سے کہیں بالا تر ہے۔ اب اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ اسلام کے اصل معنی سونپ دینے کے ہیں۔ مذہب اسلام کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو خدائے واحد کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنی گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے۔ گویا اسلام انقیاد و تسلیق کا اور مسلمانی حکم برداری کا دوسرا نام ہوا۔ یوں تو شروع سے آخر تک تمام پیغمبر یہی مذہب اسلام لے کر آئے اور اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت احکام پہنچا کر اطاعت و فرما برداری کا خالص خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس سلسلہ میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو جو اکمل، جامع ترین، عالمگیر اور ناقابل تنسیق ہدایت دی، وہ تمام شرائط سابقہ پر اور تمام شائع زائد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خصوصی رنگ میں اسلام کے نام سے موسوم ہوئی۔ بہرحال اس آیت میں نصارہ نجران کے سامنے خصوصاً اور تمام اقوام کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے کو آپ کو خدائے اقدس کے سپرد کر دے اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے پائے بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو تسلیم کر لے، اس کے آگے گردن جھکا لے۔ اب جو لوگ خدا کے لیے بیٹے پوتے تجویز کریں، مسیح و مریم کی تصویروں اور صلیب کی لکڑیوں کو پوجیں، خنزیر کھائیں، آدمی کو خدا یا خدا کو آدمی بنائیں، انبیاء و اولیاء کو قتل کر ڈالیں، ان ساری باتوں کو معمولی سمجھیں، دین حق کو مٹانے کی ناپاک کوششوں میں لگے رہیں، موسیٰ و مسیح کی بشارات کے موافق جو پیغمبر ان دونوں سے بڑھ کر شان و نشان دکھلاتا ہوا آیا، جان بوجھ کر اس کی تکذیب کریں اور اس کے لائے ہوئے احکام اور کلام کا مذاق اڑائیں، اور جو یا بے وقت پتھروں، درختوں، ستاروں، چاند، سورج کے آگے سجدہ کریں اور حلال و حرام کا معیار صرف اپنے نفس کو ٹھہرا لیں، کیا ان میں کوئی جماعت اس لائق ہے کہ اپنے آپ کو مسلم اور ملت ابراہیم کا پیروکار کہہ سکیں؟ یعنی اسلام ایک واضح اور روشن چیز ہے، اور جس قسم کے دلائل سے موسیٰ و مسیح کی رسالت یا تورات و انجیل کی کتاب سماوی ہونا، کتب سماوی ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، اس سے بہتر، مضبوط اور زندہ دلائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی موجود ہیں، بلکہ خود وہ کتابیں جو پہلے گزر چکی تورات، زبور، انجیل، وہ آپ کی حقانیت کی شہادت دے رہی ہیں۔ توحید خالص ایک صاف مضمون ہے جس کے خلاف باپ بیٹے کا نظریہ محض بے معنی ہے، جس کے کوئی علمی اصول تائید نہیں کرتا۔ اب جو اہل کتاب مخالف اسلام ہو کر ان روشن حقائق کو جھٹلائیں اور حق تعالیٰ کی حکم برداری سے سرتابی کریں، تو اس کے لیے اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ضد، حسد، اناد اور جاہ و مال کی حرص میں ایسا کر رہے ہیں، جیسا کہ پہلے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم کے فوائد میں خود ابو حارثہ بن علقمہ رئیس جو وفد نجران کے، انہوں نے اقرار کیا اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ یہ ان لوگوں کی قدیم عادت ہے، یہود و نصارہ کے باہم جو اختلاف ہوئے
یہاں ہر ایک مذہب میں جو بہت سے فرقے بنے، پھر مخالفت باہمی خوفناک محاربات اور خون ریزوں پر مبنی رہی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کا انتشار عموماً غلط فہمی یا جہل نہ تھا، بلکہ اکثر حالات میں موسم و زر کی محبت اور جاہ پرستی سے یہ فرقہ اور اختلافات پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ جلد حساب لے گا، اور وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سبق سے آپ سب بہت مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔